حی بن اخطب ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے۔ یہ مدینہ میں یہودیوں کے طاقتور قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ اس کی زوجہ کا نام زرہ تھا۔ حی بن اخطب نے اپنے علماء اور بزرگوں سے آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کو بہت اچھی طرح یاد کر رکھا تھا۔ حی بن اخطب اور اس کا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت دیکھنے گئے جب آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء میں قیام کیا، مگر پہچاننے کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہ لایا۔ حی بن اخطب نے ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیت کے فیصلے کے بہانے اپنی حویلی میں لے گیا اور ایک دیوار کے قریب بٹھا کر کہا کہ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے بہت باعث فخر ہے، پہلے کچھ کھا لیں پھر تعمیل ارشاد ہوگی۔ حی بن اخطب نے یہودیوں سے کہا، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قریبی ہستیاں ملا کر صرف 10 افراد تھے۔ اگر چھت سے چکی کا پاٹ گرا دیا جائے تو سب ایک ہی بار ختم ہو جائیں گے۔ ان میں اسلام بن مشکم نے انہیں ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے۔ عمرو بن حجاج چھت پر چڑھ گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہود کی سازش سے آگاہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حاضرین نے سمجھا کہ رفع حاجت کے لیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام وہیں بیٹھے رہے۔ جب زیادہ وقت گزر گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اہم کام کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چنانچہ سب وہاں سے بخیریت نکل آئے۔ یہودیوں نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جاتے دیکھا تو حی بن اخطب کہنے لگا کہ ابو القاسم نے بہت جلدی کی، ہم تو ان کے حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے تھے، لیکن دل میں یہود کو اپنی اس ناکامی پر شدید ندامت تھی۔ مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نذیر کو حکم بھیجا کہ میرے شہر سے نکل جاؤ، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم میں سے اگر کوئی آدمی یہاں نظر آیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ منافق عبداللہ بن ابی نے بنی نذیر کو اس موقع پر اپنی حمایت کا پیغام بھیجا اور کہا اپنی جائیدادیں چھوڑ کر نہ جاؤ، میرے 2000 ساتھی تمہاری مدد کریں گے۔ سلام بن مشکم نے حی بن اخطب سے کہا، اس شخص کے وعدے پر اعتبار نہ کرنا۔ اے حی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی ہمارے قلعوں کا محاصرہ کر لیا تو پھر ان شرائط پر صلح ممکن نہ ہوگی۔ حی نے کہا کہ تم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہو، ان کی مجال نہیں کہ ہم پر حملہ کر سکیں۔ حی نے اپنے بھائی جدی بن اخطب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ یہ پیغام دے کے ہم اپنے گھروں اور اموال کو کسی قیمت پر چھوڑ کر نہیں نکلیں گے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ جدی نے پہلے اپنے بھائی کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر بتایا۔ اس کے بعد جدی عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا۔ اس کے پاس چند حواری بھی موجود تھے۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا جانے لگا کہ مسلمان اٹھو اور بنی نذیر کے قلعوں کا چل کر محاصرہ کر لو۔ یہ اعلان سن کر عبداللہ بن ابی کا بیٹا، جس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، وہ اپنے باپ کے پاس آیا۔ اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا گھر سے نکلا۔ جدی نے جا کر اپنے بھائی کو بتایا کہ تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کرنے والوں کا اپنا بیٹا مسلمانوں کے ساتھ شامل ہے اور وہ تمہاری مدد نہ کرے گا۔ اسلامی لشکر نے جب راتوں رات کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا تو حی بن اخطب کے ساتھی اسے ملامت کرنے لگے۔ جب محاصرہ طویل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نخلستان کاٹ دینے کا حکم دیا۔ ابو یعلا نے عجوہ کھجوروں کے درخت کو کاٹنے لگے کیونکہ ان قیمتی کھجوروں کے کاٹنے سے بنی نذیر کو زیادہ دکھ پہنچنے کا امکان تھا، اور عبداللہ بن سلام عام قسم کی کھجوریں کاٹنے لگے۔ جب ابو یعلا عجوہ کھجور کے درختوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے تو یہودی عورتیں غم سے اپنا سینہ پیٹ رہی تھیں اور رخساروں پر تھپڑ مار رہی تھیں۔ حی بن اخطب نے پیغام بھیجا کہ آپ ان پھلدار درختوں کو کیوں ضائع کرا رہے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تاکہ تمہاری آنکھیں کھلیں کہ تم جنگ کے آتش کدے کو بھڑکانے سے باز رہو۔ یہ تدبیر کارگر ثابت رہی اور حی کی گردن جھک گئی اور شہر سے کوچ کرنے پر راضی ہو گیا۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو سواری کے اونٹوں پر سوار کیا، دیگر اونٹوں پر جو قیمتی سامان لادا جا سکتا تھا وہ لادا، یہاں تک کہ انہوں نے دیواریں گرا گرا کر دروازے کھڑکیاں بھی لاد لیں۔ ان کا قبیلہ روانہ ہوا تو ان پر کسی قسم کی افسردگی، پریشانی اور ندامت کے آثار نہ تھے۔ انہوں نے ہر طرح یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ انہیں اس جلا وطنی پر کوئی رنج نہیں۔ ان کی عورتیں سنگار کیے زیورات پہنے بیٹھی تھیں، لونڈیاں اشتعال انگیز اشعار گا رہی تھیں اور رقص کر رہی تھیں۔ مسلمانوں نے ان کے طوفان بدتمیزی پر انگلی تک نہ اٹھائی اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ نبی پاک نے انصار کے مشورہ سے بنی نذیر کی املاک اور مال مہاجرین میں تقسیم کر دیے۔ انصار کے صرف 3 انتہائی نادار افراد کو حصہ ملا۔ بنی نذیر یہاں سے خیبر چلے گئے، جہاں غزوہ خیبر میں حی بن اخطب مقتول ہوا اور حضرت صفیہ کا شوہر بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا، اور حضرت صفیہ جنگی قیدیوں کے طور پر پیش ہوئیں اور اسلام کی سخت دشمن کی بیٹی ام المومنین بن کر احترام کے ابدی مقام پر فائز ہوئیں۔ حارث بن حزن ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ حارث بن حزن کا نکاح ہند بن عوف بن زہیر بن الحارث بن حماتہ بن حمیر سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سسرال اپنے دمادوں کے معاملے میں بہت خوش قسمت سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات بابرکات حارث اور ہند کے دمادوں میں شامل ہیں۔ اس خاندان کو عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سسرال بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس نکاح کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کافی کمی آ گئی، کیونکہ ان کے سسرال کے جن خاندانوں سے رشتہ داریاں تھیں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نرم رویہ رکھنے لگے اور ان میں اسلام نفوذ کرنے لگا، یعنی وہ اسلام قبول کرنے لگے۔ حارث بن ابی ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث بن ابی ذرار ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ یہ بنو مستلق قبیلے کے سردار تھے۔ حارث بن ابی ذرار کا قبیلہ مدینہ منورہ کے قریب آباد تھا۔ سن 5 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو مستلق مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادہ سے نفری جمع کر رہا ہے۔ آپ نے تصدیق کرنے کے بعد مسلمانوں کو لشکر ترتیب دینے کا حکم دے دیا۔ اسلامی لشکر تیز رفتاری سے سفر کرتا اس وقت ان لوگوں کے سر پر پہنچ گیا جب وہ اپنے مویشیوں کو پانی وغیرہ پلا رہے تھے۔ بنو مستلق کے 10 آدمی قتل ہوئے اور باقی قید کر لیے گئے۔ قیدیوں میں بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی برہ بھی تھی۔ برہ کا شوہر مصافہ بن سوان لڑائی میں ہلاک ہو چکا تھا۔ برہ ایک صحابی ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں، مگر برہ نے ان سے مقاتبت کر لی۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 کیا سونے پر مقاتبت کی۔ برہ کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، لہٰذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدد کے حصول کے لیے گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رضامندی سے مقاتبت کی رقم دے کر ان سے نکاح کر لیا اور ان کا نیا نام جویریہ رکھا۔ اس دوران حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بھی پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عرض کی کہ میں قبیلہ بنو مستلق کا سردار ہوں، میری بیٹی آپ کی قید میں ہے، وہ کنیز بن کر نہیں رہ سکتی، لہذا فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سسر سے فرمایا کہ اپنی بیٹی سے پوچھ لو۔ حارث نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ تیری مرضی اور رضامندی پر چھوڑ دیا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور زوجیت کو مقدم جانا اور باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ حارث بیٹی کا فدیہ دینے کی خاطر بہت سا مال لایا تھا،
مگر 2 اونٹ ایک گھاٹی میں چھپا دیے، جن کی بابت اس کے علاوہ اور کوئی نہ جانتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ وہ اونٹ کہاں ہیں جو تم فلاں گھاٹی میں چھپا آئے ہو؟ حارث یہ سن کر آپ کی نبوت کا دل سے قائل ہو گیا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے نکاح میں لے لیا ہے، تو انہوں نے بنی المستلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان کے بعد حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے سسر ہیں، جن کا اسلام لانا بالکل صاف اور غیر متنازع ہے۔ حجش بن راب ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ حجش بن راب کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی امیمہ سے ہوا۔ حجش بن راب قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ کے فرزند تھے۔ اس طرح سسر کے علاوہ حجش بن راب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھا بھی تھے۔ محمد بن اسحاق کا کہنا ہے کہ امیمہ اسلام نہیں لائی تھی، جبکہ ابن سعد کا کہنا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ حجش بن راب کے 2 بیٹوں عبداللہ بن حجش اور عبید اللہ بن حجش نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارث کا پیغام بھیجا، تو حضرت زینب اور ان کے بھائی نے انکار کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی ہے: کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس پر راضی نہ ہوں۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بھائی عبداللہ نے رضامندی ظاہر کر دی، تاہم طبیعت میں موافقت پیدا نہ ہونے کے باعث آخر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح میں لے لیا۔ حجش بن راب کے ایک بیٹے ابو احمد بن حجش کا ذکر بھی ملتا ہے کہ انہوں نے آسمانی نکاح کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ظاہری نکاح پڑھایا۔ ممکن ہے کہ ابو احمد عبداللہ یا عبید اللہ میں سے کسی ایک کی کنیت ہو۔ ابی امیہ سہیل بن المغیرہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ہیں۔ سہیل بن المغیرہ بنو مخروم کے معزز فرد تھے، جو قریش کا مشہور خاندان تھا۔ سہیل بن المغیرہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: ابی امیہ سہیل بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخروم سہیل بن مغیرہ کی زوجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساس کا نام عاتقہ بنت عامر ہے اور ان کا تعلق بنو فراس سے ہے۔ ابو امیہ سہیل مکہ کے مشہور مخیر اور سخی تھے۔ ابو امیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جب کبھی سفر کرتے تو اگر قافلے کے ساتھ ہوتے تو تمام قافلے والوں کا خرچ جو راستے میں آتا خود اٹھاتے۔ ابو امیہ چند لوگوں کے ساتھ سفر میں بھی اپنے ہمراہیوں کی کفالت کرتے۔ ابو امیہ صاحب ثروت آدمی تھے۔ ان کی سخاوت کے باعث لوگوں نے انہیں زاد الراکب کا لقب دے رکھا تھا۔ ابو امیہ کی لاڈلی بیٹی ہند، جن کی کنیت ام سلمہ تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی عبداللہ بن عبدالاسد سے بیاہی گئی تھی۔ عبداللہ ابو سلمہ کی کنیت سے مشہور ہیں۔ دونوں نے جب مدینہ کو ہجرت کی تو ام سلمہ کے گھر والوں نے انہیں روک لیا اور ابو سلمہ اکیلے مدینہ پہنچے۔ ابو ام سلمہ کی گود میں جو بچہ تھا اسے اس کے 2 ددیال والے لے گئے تو ام سلمہ راستے پر بیٹھ کر روتی رہتی۔ آخر ان کے گھر والوں کو رحم آ گیا۔ انہوں نے ابو سلمہ کے خاندان سے بچہ لا کر انہیں دیا اور مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ راستے میں حضرت ام سلمہ جب لوگوں کو بتاتی کہ وہ مشہور سخی ابو امیہ کی بیٹی ہیں تو لوگ حیران رہ جاتے کہ اتنے امیر اور سخی آدمی کی بیٹی
اکیلے سفر کر رہی ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مدینہ پہنچ کر جب اپنے والد کو اپنی خیریت کا رکا حج کے لیے جانے والوں کے ہاتھ بھیجا تو لوگوں کو پھر یقین آیا کہ آپ ابو امیہ کی بیٹی ہیں۔ مشہور صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمہ کے رضائی بھائی ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمہ کی ماں کی طرف سے بھائی تھے۔ ابو امیہ سہیل کے فرزند عبداللہ بن سہیل کے بیٹے مصعب بن عبداللہ نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ زمع بن قیس المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ہیں۔ آپ قریش کے مشہور قبیلہ عامر بن لوی سے تھے۔ زمع بن قیس کی اہلیہ کا نام الشموس تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساس حضرت عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرو بن زید کے بھائی کی بیٹی یعنی حضرت عبد المطلب کی والدہ سلمہ کی بھتیجی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرملال انتقال کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بچیوں کی نگہداشت اور دیکھ بھال اور پرورش میں دشواری کا سامنا ہونے لگا تو صحابی رسول عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بن حکیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائیں اور انہیں سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ حضرت سودا کے بارے میں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کے بعد خولہ سودا کے والد زمع بن قیس کے پاس گئیں۔ وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے پیغام پر مرحبا کہا اور بولے، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم کفو ہیں۔ حضرت سودا کی رضامندی کے بعد ان کے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا، خود آپ کا نکاح پڑھایا اور 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت سودا کے بھائی عبداللہ بن زمع کہیں گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر جب انہیں نکاح کی خبر ہوئی تو وہ افسوس سے اپنے سر میں خاک ڈالنے لگے۔ یہ حرکت انہوں نے اس لیے کی کہ اس وقت عبداللہ ایمان نہ لائے تھے، تاہم جب ایمان کی دولت سے اپنی جھولی بھر لی تو ایمان لانے کے بعد یہی عبداللہ فخر سے کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بہنوئی ہیں۔ خزیمہ بن الحارث المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں۔ خزیمہ بن حارث کے بیٹے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت ابن ابی خصیمہ تھے۔